دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اور جس گلی سے گزر گئے کوچے بسا دیے ہیں۔ دینی بھائیوں، پیاری ماں بہنوں، بچیوں، اسٹیج پر سادات کرام، علماء کرام، ننھے منھے پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کروں۔ غوث پاک کی میلاد اور رحمت کے بدلے تمہارے پہ لعنت برسے، بہتر تو یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، رحمتیں بھی برسا رہے ہیں، اور بغداد سے میرا دولہا غوث اعظم بھی تشریف فرما۔ تو آؤ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ دیجئے، پڑھیے درود پاک۔ ہدایت عطا فرما۔ یہ ضروری ہے، تقریریں کتنی بھی کرو، نمازی نہ بڑھے تو بیکار ہے۔ ضروری یہ ہے۔ تو آؤ ایک مرتبہ جب نبی پہ درود پڑھے ہو تو نبی کی آل اولاد پر بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھ دیجئے، پڑھیے درود پاک۔ مسلم علیہ سید ہے، اور نعت کو پڑھنا یہ میرے صحابہ کی سنت۔ میں پڑھوں گا تم سنو گے، تم پڑھو گے میں سنوں گا، دونوں طرف کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو آؤ ایک مرتبہ مچل کے سارا مجمع کہہ دو سبحان اللہ۔ مدینہ کی بات کری، دیار غوث اعظم کی بات کری، تو مجھے مدینے چلنے کی بات نظر آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ہم مدینے جانے کی تیاری کریں اور دل میں پورا عقیدہ جما لیں، اور غوث اعظم کی میلاد ہو، چاہے غریب نواز کی میلاد ہو، چاہے خوشی کی میلاد، چاہے غم کی میلاد، مگر میرے رسول کی میلاد ہے، اس میں چھوڑ فکر دنیا کی، ارے چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینہ چلتے، چھوڑ فکر دنیا کے، چل مدینہ چلتے، ارے مصطفیٰ غلاموں کے قسمتیں بدلتے، پڑھو چھوڑ فکر دنیا کی، مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے چلتے، رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے، ارے مصطفیٰ کے دیوانے، ارے مصطفیٰ کے دیوانے، ارے گھر سے جب نکلتے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینہ چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی، چھوڑ فکر دنیا کی، ہمیں روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، یہ کیوں بھولتے ہو؟ نماز رسول کے صدقے ہے، اذان رسول کے صدقے، قرآن رسول کے صدقے، ہماری زندگی رسول کے صدقے، کھانا پینا بھی رسول کے صدقے، اور ہم کہیں گے جنت میں ملے تو رسول کے صدقے۔
تو شاعر کہتا ہے ہمیں روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، ہمیں روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، ان کے در کے ٹکڑوں پہ، ان کے در کے ٹکڑوں پہ ارے خوش نصیب پلتے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں پیارے کا سبز گنبد والے کا، آمنہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا، آمنہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا، اور جسم مناتے ارے جلنے والے جلتے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینہ چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی۔ مقام کیا ہے؟ پیر کا ہاتھ ہمیشہ ایسے رہتا ہے، ایسے نہیں، اور آپ لوگوں کا فرض ہے کہ پہنچا دینا چاہیے پیر کے گھر۔ پیر کا ہاتھ ایسے رہتا ہے، ایسے نہیں، اور پیر کبھی مانگنے والا نہیں ہوتا، سید چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، مگر خدا کی قسم سید تو لٹانے والا ہوتا ہے۔ یہ ٹیپ ہو رہا، کسی کی طاقت ہے تو مجھے پوچھ، ہمارے بزرگوں نے میں بیراجا کی ڈسٹرکٹ میں مردے زندہ کیے، مگر کبھی کوئی نبی کو نبی نہ سمجھا، تو آج کل کوئی ہم پیروں کو کوئی پیر نہ سمجھے تو یہ اس کا مقدر ہے۔ میری زبان کیچی کی طرح، تلوار کی طرح ہے، بولتا ہوں مگر آدھی رات کو کوئی دروازہ کھٹکھٹاوے تو کھول دیتا۔ میرے نبی کا دروازہ کبھی مولانا بند رہا تھا؟ مصطفیٰ کا دروازہ تو کھلا تھا، اس لیے ارے جس کے لاڈلے کی میلاد ہو تو یاد رکھو بغداد دور ہے، مگر ہمارا غوث اعظم ہم سے دور نہیں، ہمارا پیر ہم سے دور نہیں ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اور ہر مسلمان، ہر سنی کا جب یقینہ پختہ ہو جاتا ہے تو بغداد سے میرا غوث اعظم اس کی مدد فرماتا ہے۔ ایک بات میرے ذہن پر آئی، حضور پیران پیر غوث اعظم مکتب کے اندر ایک کھیل کھیلتے تھے، کہہ دو نے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سبحان اللہ کوئی بولتا ہے نا تو زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی خالی جگہ اتنا ثواب میرا خدا عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو غوث پاک کھیل کھیلتے تھے اور سارے بچہ ہو جائے، ابھی بتایا نا تصور کی بات، عبداللہ سمی نے آنکھ بند کیا، ہم آنکھ بند کرتے تو کیا نظر آتا ہے؟ اندھیرا، اندھیرا نظر آتا ہے، ولی آنکھ بند کرے تو لوہے محفوظ نظر آ جاتا ہے۔ عبداللہ سمی نے غوث اعظم کے نانا جان نے آنکھ بند کیا
اور آنکھ کو کھولا، کہا بیٹا اللہ کی طرف سے موت آئی ہے، موت برحق ہے، چلی جا، ایک دن ہم کو بھی آنے والی ہے، ہم بھی جانے والے ہیں، چلی جا، موت خدا کی طرف سے برحق ہے۔ مگر ہاں رونے لگی عورت، آپ تو میرے پیر ہو، کیا مدد نہیں فرماؤ گے؟ کہاں سن، ہاں ایک کام کر، عبدالقادر ایک کھیل کھیلتے ہیں مکتب کے اندر، اور جب سب بچوں کو کہے مر جا تو تیرے بیٹے کو بھی سلا دینا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے ولی کو اگر جلال آ جاوے اور میرا غوث اعظم عبدالقادر اگر کہہ دے وے تو تیرے بچہ زندہ ہو جاوے، جا بھاگ، جلدی بھاگ، وہاں چلی جا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ دوڑتی دوڑتی آئی، سارے بچوں کو غوث پاک نے کہا تھا مر جاؤ، سارے بچے مر گئے، اور آپ کے بچے کو بھی سلا دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، کہا بچے زندہ ہو جاؤ، سارے بچے زندہ ہو گئے، مگر وہ بچہ زندہ نہیں ہوا۔ عورت ماں، ارے اولاد کیسی بھی ہو، وہ ماں باپ کا درجہ اللہ نے اتنا بلند بنایا، اتنا بلند کہ خدا کی قسم نبیوں کی دعا کے برابر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ بچہ تو زندہ نہیں ہوا، یہ سارے بچے زندہ ہو گئے۔ کہا سن اللہ کی بندی، یہ میرے کہنے سے بچے مرے تھے اور عبدالقادر کے کہنے سے زندہ ہوئے، تیرا بیٹا تو خدا کی طرف سے موت آئی ہے اور موت بھی برحق ہے۔ عبدالقادر سنو، تمہارا وعدہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر کوئی میرے ہاتھ کو مصافحہ کرے گا، میرے ہاتھ پر مصافحہ کرے گا، اسے دن بھر میں موت نہیں آئی، دن بھر میں موت نہیں آئے گی۔ یہ عبدالقادر، میں نے فجر کی نماز پڑھ کر تم سے مصافحہ کیا تھا، ہاتھ کو بوسہ دیا تھا، میرے بیٹے کو موت آ گئی، تو اے غوث پاک تمہارا وعدہ ہے کہ دن بھر میں موت نہیں آئے گی، میرا بیٹا تو مر چکا ہے، اب آ جائی، کیا بات کرتی ہو؟ ہاں عبدالقادر، میرے بچوں کو میں نے مصافحہ کرایا تھا اور تم تو مردوں کو زندہ کرنے والے ولی کامل ہو، کیا میرا بیٹا زندہ نہیں ہوگا؟ غوث پاک نے ہاتھ لمبا کر دیا، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تم ایمان والی قوم ہو، پھر بخیلات کیوں کرتی؟ ہاتھ اونچا کر دیا، ہاتھ اونچا کرنا تھا اور ایک جھٹکا مارا۔ مارنا کیا تھا؟ خدا کی قسم وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بچہ تو نہیں۔ مریدوں نے پوچھا حضور کیا بات؟ آپ نے جھٹکا مارا اور یہ بچہ زندہ تو ہوا، مگر کیا بات ہے؟ کہ میں اس ملک الموت کو کہتا تھا کہ روح واپس دے دے، اس بچے کی روح واپس دے دے، بھلے اللہ کی طرف سے آئی تو لے رہا ہے مگر دے دے، نہیں مانا۔ میں نے جنبیل کو جھٹکا مارا اور جنبیل کو کھول دیا، ساری جنبیل میں جتنی روحیں تھی سارے کھل گئے اور سارے مردے زندہ ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ، غوث پاک جب دنیا میں تشریف لائے اسی علاقے میں 1100 بچے پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے سارے بچوں کو ولایت عطا فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا مقام تو دیکھ، میرے نبی جب معراج النبی بن کر گئے ہیں اور غوث اعظم نے جب کندھا دیا اور کندھے پہ جب مصطفیٰ نے قدم رکھا تو حضور فرماتے ہیں اے رب یہ نورانی چہرے والا یہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ کہا اے محبوب یہ تیری نسل کا بیٹا ہے، یہ لاڈلا بیٹا ہے، یہ حسنی ہے۔ غوث اعظم حسنی ہے۔ ارے سن، کوئی مفتی ہو کوئی مولوی پوچھ،
میں جو بولتا ہوں کتاب کھولتا نہیں ہوں، یہ سینے میں قرآن ہے، یہ سینے میں کتاب ہے۔ آج تل قسم رب جل جلال کی کتاب نہیں کھولی ہے، مگر آج تل ہزاروں کے مجمعوں میں تقریر کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں سید کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں کی دین ہے کہ کتابیں دکھا دیا اور اللہ نے ہمیں وہ صرف عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت۔ مگر ہم نمازی ہو جائیں، اگر ایک سید کا بچہ اس کے 10-5 ماننے والے ہوں گے، اگر وہ نماز میں جائے گا تو خدا کی قسم سارے لوگ نماز میں جائیں گے۔ ہماری کمزوری، ہمارا نانا نماز لایا، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو یہ بتاتے میرے اتنے مرید ہیں۔ ارے سن، مرید ہے بات الگ ہے، مگر نماز میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ بات کچھ الگ ہے۔ شریعت، طریقہ، حقیقت، معرفت، اور میں نے آیت کریمہ پڑھی مجھے ایک بات یاد آ گئی، نہ تو کوئی نیچے سمے تین چا تو اللہ جی رے متھن متھے جور سے چن کے سمن دیو بچارو گھر میں سی تھکے لو پگے لو آئیو انہوں ستائے ہوئی خطے نندر کرے تو نہیں، وارث پیا دیوا شریف میں جس کا مجار بس ایک تیبند ہوتی ہے، بدن کھلا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کنویں پر بیٹھ گئے، ابھی حنیف باپو نے سے سلیمان الججولی کی بات کری، مگر یہ تو وارث پیا ہے، ولی کامل ہے، وارثی سلسلے کے ہندو پنڈت اور پنڈتائیں دیکھ رہی ہے کہ یہ تو بیچارہ پیاسا ہے، یہ فقیر درویش پیاسا ہے۔ پنڈت کو بولا کہ جاؤ، بس یہی کمال ہے، اللہ کا ولی جلال میں آتا ہے تو کمال پیدا کرتا ہے۔ اب تو پانی نہیں پلاتا ہے، ہم تجھے آم کھلاتے ہیں۔ اپنی بھاشا میں مجھے کہنا یہ ہے میرے دینی بھائیوں سنو، میں جو بات کرتا ہوں وہ شریعت کی بات ہے، جن کے بولنے کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کے دندان کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کے پہرن کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، ارے جن کی زلفوں کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، ارے جن کے صدیق کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے جن کے عمر کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کے غنی کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کے علی کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کے حسن مصطفیٰ کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کے حسین کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، ارے جن کے غوث اعظم کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کے غریب نواز کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کی بیٹی فاطمہ کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، اور جن کی آل کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم۔ ارے جن کی آل کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ، اور آل رسول کا مقام کیا؟ میرے نبی نے 2 چیزیں بھاری رکھی تھی آخری وقت، صحابہ نے کہا تھا آپ کے جانے کے بعد کیا؟ ایک میرے پہ اترا ہوا قرآن اور ایک میری آل بیت، میری نسل، میرے سید۔ اور یہ بھی سن لو، کبھی بیٹی سے نسل نہیں چلتی ہے مولانا، اگر چلتی ہو تو بتاؤ، کبھی بیٹی سے نسل نہیں چلتی ہے، باپ سے نسل چلتی ہے۔ مگر وارے وا قربان جاؤں، میرے رسول نے فرما دیا میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اندازہ لگاؤ، غوث اعظم پیرانے پیر کو اصل مدے پہ آ جاؤ، فکر ماں کری ہو، خود فرشتے سن لیتے تھے، اور ایسی اذان تھی نے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اکبر اللہ اکبر. وہ اذان. یہ ماں تو اپنے بچے کو تعلیم دے کے بیٹا فجر کی اذان کی آواز ہوئی ہے مسجد کی طرف چلا جا. فجر میں ایک جملہ بڑھایا گیا ہے الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. نیند سے افضل نماز. کسی پہ معاف نہیں. سن, کسی پہ معاف نہیں. اور اب ڈیلیوری بھی ہے, اب بچہ پیدا نہیں ہوا, اگر پابند اور تقوی والی ہے تو آنکھوں کی پلکوں سے نماز کو ادا کر لے. ایسی نماز ہاتھ میں جوان بچے کی لاش سے پاک, علی اصغر کی لاش سے پاک, علی اکبر کی لاش سے پاک, قاسم کی لاش سے پاک. مگر میرے دینی بھائیوں, میرے حسین نے اس امت کے لیے سر کٹانا قبول کیا مگر بیت لینا قبول نہ کیا, ہاتھ دینا قبول نہ کیا. آواز حدود سے تیگے سر پہ تولے, حسین سجدے میں گر کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں, قضا نہیں ہے. اور وہی جملہ دھار چل جائے گلے پہ خنجر برہان کی, پر بچے میسر میں امت میرے نانا دان کی. تمہارے لیے قربانی دیا. حسین کا چاہنے والا جہاں بھی دیکھو تمہیں مل جائے گا. یزید کا نام و نشان نہیں ہے. اور اسی لیے تو شاعر اسلام نے کہا نے, وہ نیزے پہ جب چڑھا کے میرے حسین کے سر کو یہ ڈھولتا سے بجا کے یہ کود رہے ناچ رہے, نیزے پہ چڑھا. مگر ایک طرف دیکھا تو کون سی آواز آئی, ہائے ہائے کون سی آواز آئی. یہ آواز آئی میرے حسین کے ہونٹوں سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, تلاوتیں ہو رہی ہے. حسین نے فرمایا میں چلتا تھا سب سے اونچا نظر آ رہا تھا, اور آج نیزے پہ مجھے چڑھایا گیا ہے تو سب سے اونچا نظر آ رہا ہوں. ایک شاعر نے کہا تے وقت بھلے دنیا سمجھی کہ تو ہاری گئو, پر یا حسین کونے خبر ہتی کہ تو میدان ماری گئو, میدان ماری گئو. ارے مجھے کہنا یہ ہے, کالکا پرساد جی کہتے ہیں گر بھارت میں جو آتا, گر بھارت میں جو آتا پلکوں پہ بٹھایا جاتا, یہ سانے نہ کاٹی جاتی. اے حسین تیرے سنمان کے لیے گنگا اور جمنا کا کنارہ آ جاتا. اندازہ لگاؤ, نماز کسی حالت میں معاف نہیں. اگر معاف ہوتی تو کربلا میں حسین پر معاف ہوتی, وہاں معاف ہوتی, مگر کوئی جگہ پہ معاف نہیں. مگر آؤ یہی تو بتانا ہے. میرے غوث اعظم پیران پیر ایک مرتبہ تقریر دوران آپ نے کہہ دیا آج کسی کو فجر کی نماز کی برکت دیکھنا ہے تو مسجد میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. اس میں ایک نابینا بیٹھا تھا, اندھا, نابینا. اندھا کہنا مناسب نہیں لگتا ہے مجھے, اس لیے اللہ سب کو آنکھوں میں روشنی عطا فرما دے, ہم دعا کریں. مگر وہ نابینا بیٹھا ہوا تھا, اس نے سن لیا کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے آج جو کوئی میرے پیچھے فجر کی نماز کو ادا کرے گا, فجر کی نماز کی برکت کو دیکھنا ہے تو مسجد میں چلے آؤ. بس ارادہ کر لیا, ساری رات جگتا ہے, اذان کی آواز آئی,
الصلاۃ خیر من النوم. وہ سمجھ گیا اذان کی آواز، وہ چلنے لگا. راستے میں ٹکراؤ ہو گیا. ٹکراؤ، آواز آئی، دیکھتا نہیں ہے. آواز کو پہچان لیا، یہ تو رات والی آواز ہے، یہ تو عبد القادر غوث سمدانی قطب ربانی کی آواز ہے. انہوں نے تو کہا تھا کہ فجر کی نماز کی برکت دیکھنا ہے تو مسجد میں چلے آؤ. کہا حضور میں تو آنکھوں سے نابینا ہوں، اندھا ہوں، آپ کو تو اللہ نے ظاہری اور باطنی دونوں آنکھیں عطا فرمائی، اور پھر بھی مجھے کہتے ہو کہ ٹکرا گیا، دیکھتا نہیں ہے. حضور نے کہا تو پھر صبح صادق کو کیوں نکلا ہے؟ کہا حضور رات کو تم نے ہی کہا تھا کہ فجر کی نماز کی برکت دیکھنا ہے تو مسجد میں چلے آؤ. اللہ اللہ کہا حضور میں فجر کی نماز کی برکت دیکھنے کے لیے نکلا ہوں. آواز آئی، تو نے عبد القادر کی زبان پر لبیک کہہ کے فجر کی نماز کی برکت کو دیکھنے کے لیے نکلا ہے. قریب آ، قریب آ، پہلے تجھے برکت عطا فرما دے، پھر نماز پڑھاؤ. پاچڑ چھوکروں کے چیو نے کوک تو ابا تھے نہیں چیو پکڑے میں. ماں باپ کی کمزوری ہے، میلاد رسول ہوتی ہو وہاں ادب ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فریضے نازل ہوتے ہیں. تو غوث پاک نے کہا قریب آ. قریب بلایا، اپنا لب لیا اور آنکھوں میں ڈالا. آنکھوں میں ڈالنا کیا تھا؟ خدا کی قسم میرے غوث پاک نے کہا اے نابینا دیکھ ذرا آنکھیں کھول، آنکھیں کھول. اس نے آنکھیں کھولی تو چیخ پڑا اے عبد القادر میں بغداد کی جامع مسجد کو دیکھ رہا ہوں، زمین و جماع کو دیکھ رہا ہوں، آسمان کو دیکھ رہا ہوں، زمین کو دیکھ رہا ہوں. اور پھر آنکھیں ملی، آنکھیں مل کے کہتا ہے اے میرے پیر دستگیر خدا کی قسم میں یہاں بغداد میں کھڑا ہوں اور مجھے مدینہ نظر آ رہا ہے، مجھے مدینہ نظر آ رہا ہے. مگر آقا اب لب دوسری آنکھ میں بھی لگا دو. کہا کیوں؟ ہاتھ پھیرو آنکھیں چلی جائے اور پھر آنکھ میں لگا دو. کہا کس لیے؟ کہ تم نے مجھے مدینہ تو دکھا دیا، مگر خدا کی قسم یہ آقا تم نے مجھے مدینہ دکھا دیا، اب میری تمنا ہے کہ میں مصطفیٰ کا دیدار کر لوں، میرے نبی کا دیدار ہو جائے تو میری زندگی سنور جائے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، اور جہاں ہو ذکر نبی وہ سارا مقام خوشبو دے. پھر دوستو سردار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے محبوب میں نے تجھے سارے ولیوں کا، سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، اور تیرے لاڈلے کو عبد القادر کو سارے ولیوں کا سردار بنایا. ہندوستان کا بادشاہ کوئی اور نہیں ہے، یہ کرسی پر بیٹھنے والا بادشاہ نہیں، نہ کرسی پر بیٹھا ہے نہ تخت بینا ہے، اور سارے ہندوستانیوں کے دلوں پر میرے غریب نواز کا قبضہ ہے، میرے خواجہ کا قبضہ ہے. تو آؤ خواجہ کو کیسے بھولے، مگر دو بات کر لوں، اس لیے کہ خدا کی قسم جس کو دینا ہے وہ کہہ دیجئے. آؤ گنو نہیں آ پر آؤ عالموں کے دے دیا، ساداتوں کے دے دیا. جھولی خالی نہیں ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تعویذ کا روپیہ نہیں، مرید بنانے کا روپیہ نہیں، وائد کا روپیہ نہیں، دنیا بھر کے مرید. ابھی انی باپو کہتے تھے کہ باپو جام نگری سے خالی 2 لاکھ مرید ہے تمہارے. ہم نے حساب کیا، میں نے کہا انی باپو
جس کو چندہ کرنا ہے وہ حساب رکھے. ہم تو خدا کی بارگاہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہماری قوم کی خدمت کریں. قوم کی خدمت کرتے کرتے اگر ہمیں موت آ جاوے تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ شہادت کا مقام دیتا ہے. اپنی قوم کو جو بچا لیتا ہے خدا اس کا درجہ بلند کرتا ہے. اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مت ہمت ہارو، مت گھبراؤ، ہم تمہارے پر کسی کو غالب نہیں ہونے دیں گے، شرط ہے کہ تم مومن بن جاؤ. مجال ہے تمہارے سامنے کوئی آنکھ اونچی کرے، کوئی بھی ہونے کرسی پر کوئی بھی بیٹھا ہو، چاہے کانگریس کا نیتا ہو کہ چاہے بھاجپا کا نیتا ہو، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. کوئی کہے بولتے ہیں ہنسن یہ ہندوستان ہمارا ہے. ہندوستان تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہندوستان میں بسنے والے تمام ہندوستانیوں کی جاگیر ہے. تم کیا سمجھو، یہ کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو آخری کربلا کا میدان باقی ہے. جب کربلا کا میدان ہو جائے گا تو ان بے ایمانوں کو پتا چلے گا ارے مسلمانوں نے قربانی دی ہے. یہ دیش کو آزاد کرنے میں ہمارے 365 سادات اور عالم مفتی علماء نے قربانی دی ہے. عبدالحمید نے لاہور کی ٹینکا کے پرجے اٹھا دیے تھے. ارے سر ہم وفادار رسول بھی ہے اور وفادار وطن ہے، اس لیے وفادار وطن ہے. تمہیں معلوم ہے ہم کہتے ہیں ہمارا بھارت مہان، ہمارا بھارت مہان، اس لیے کہتے ہیں اس دیش میں سویا میرا خواجہ مہان ہے تو میرا بھارت بھی مہان ہے. میرے دینی بھائیوں، ارے کیوں ڈرتے ہو؟ ارے منسٹروں کے پاس ہاتھ جوڑتے ہو، ارے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان پیسوں میں مت بکو. الیکشن آتا ہے پیسوں میں بک جاتے ہو. ایک بکنے والے بازاروں سنو، پیسوں میں مت بکو. مسلمان تو خریدار ہے، مسلمان خریدار ہے. مسلمان کا ضمیر کبھی بکتا نہیں ہے اور محمد کے غلام کا کبھی کفن بیلا نہیں ہوتا ہے. ارے ہم وہ ایمان والے ہیں کہ ہم بکنے والے نہیں ہیں، ہم تو خریدار ہیں. یہ کیا سمجھ رہے ہیں میرے دینی بھائیوں؟ آؤ میرے عبدالقادر کو، جس کو غوث پاک کا سننا ہو وہ ہاتھ اونچے کر. عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی کو جب یاد کرو تو میرا غوث پاک مدد کرتا ہے. تو مدد کرنے کا ایک طریقہ سکھا دوں. وضو کرو، دل پاک، زبان پاک، جسم پاک، تیرا گھر پاک تو تیرے گھر پہ آئیں گے غوث پاک. دل پاک، زبان پاک، جسم پاک، تیرا گھر پاک تو تیرے گھر پہ آئیں گے غوث پاک. اور بنا لے کھیر تو پھر آئیں گے غریب نواز. تو عبدالقادر کو غوث پاک نے کہا، اللہ نے کہا یہ عبدالقادر شہید اعظم کا مقام تو نے حسین کو دیا، دادا ہے. پھر بات کر رہا ہوں تو جب کہہ رہا ہے صداقت کا مرتبہ صدیق کو دیا، عدل و انصاف کا مقام عمر کو دیا، سخاوت کا تاجدار عثمان غنی کو بنا دیا، شجاعت کا شہنشاہ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کو بنا دیا. مولا اب کیا ہے؟ تو اس وقت آواز آئی عبدالقادر سن، ہم نے تیرے لیے ایک درجات رکھا ہے، ایک مقام رکھا ہے. یہ عبدالقادر ہم نے تجھے قادریت کا لقب عطا فرمایا، قادریت کا لقب عطا فرمایا. اور اے عبدالقادر ہم نے تجھے سارے ولیوں کا سردار بنا دیا، شہنشاہ بنا دیا ہے. تو یہ میرے غوث پاک کی شان ہے. آؤ غوث پاک کی ایک کرامت میرے ذہن پر آ رہی ہے، میں بتاتا چلوں. ایک مرتبہ مچل کے کبھی کبھی وہ لمبا درود پڑھتے مجھے بہت بڑی مزہ آتی ہے، مگر اب وہ جونے آدمی نہیں رہے کہ پڑھنے والے نہیں رہے، اللہ بہتر جانے. پیارے نبی کی بارگاہ میں مچل کر بلند آواز سے درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے. پڑھیے درود پاک.
बात कर रहे थे गौसे पाक पीराने पीर की। एक मुरीद आया, ए हुजूर मेरे घर कोई औलाद नहीं है, दुआ करो कि औलाद हो जाए। आपने आंख बंद की और देखा, कहा बेटा तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है, चला जा। दोबारा आए, औरत ने एक दिन पकड़ा, औरत ईमान वाली होती है ना, औरत कहती है क्या करते हो, पीर के पास जाते हो तो फिर दुआ करवाते हो तो कुछ होता नहीं, क्या बात है? कि कहते हैं कि तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं, अब मैं जाऊंगी, पीर के पास जाना है तो जा। गई, रात का वक्त है, दरवाजा खिटखिटाया, शाम का वक्त है। गौसे पाक ने कहा बेटी क्यों आई? कहा हुजूर औलाद लेने के लिए आई हूं। कह दो सुभान अल्लाह, औलाद लेने के लिए आई हूं। बेटा तेरा शोहर आया था, हमने कह दिया तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं, अब क्यों बार बार तंग करती? कहा हुजूर वो चला जाता था, मैं चले जाने वाली में नहीं हूं, मैं तो औलाद ले जाने वाली में। गौसी आजम, हमारे पीर सुनो, अगर औलाद न मिली तो मेरा जनाजा यहां से उठेगा, मैं लेके जाऊं। गौसे पाक ने दरवाजा बंद कर दिया। वो तो बाहर ठंडी की इराकी में 3 मरतबा जाके आया हूं, तो वो ठंडी में सुकुड़ गई। और अभी अनी बापू ने दुआ की, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द। मैंने ऑर्गेनाइजर को कह दिया कि हमारी टूर, हमारा ही परिवार, मेरे दामाद, सब लोग, इनको हमको 32 आदमी को जाना है, तुम इंतजाम करो। मेरे मुरीद ने कहा बाबा जो भी खर्चा हो मुझे फोन कर दो, मैं भेज देता हूँ। ये अल्लाह का करम है, खुदा का फजलो करम है, मांगने की जरूरत नहीं होती है, खुद ब खुद मेरा रब भेज देता है, मगर भरोसा होना जरूरी है। इसमें से कोई अल्लाह की बंदी के बंदा दुआ करता होगा, अच्छा ये बापू के अल्लाह कामयाबी दी, अरे किसी की जबान से निकल जाए अल्लाह इनको इल्म के में इजाफा अता फरमा, ये जरूरी है। पीर को दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती है, जब इल्म होता है तो रूहानी फैज से दूसरे को माला माल करता है, तो वो पीर के कदमों में आके दे जाता है, मांगने की जरूरत नहीं होती मियाँ। तो ये गौसे आजम पीराने पीर को कह रही है, गौसे पाक ने दरवाजा खोलना क्या था? कहा बेटी अभी क्यों बेटी? कहा हुजूर मैंने कहा था या तो मेरा जनाजा उठेगा या तो औलाद लेके जाओ। गौसे आजम ने दुआ मांगी, मौला इसके मुकद्दर में औलाद का, अब्दुल कादिर नसीब है नहीं, तो मौला तेरी विलायत का साया नहीं चाहिए, अब्दुल कादिर उतारता है, ले ले। रब की रब्बानियत का दरिया जोश में आया और कहा मेरे नबी को, ए मेरे महबूब तेरा लाडला जलाल में। मदीने में सोए हुए मेरे आका को कहा लाडला जलाल में। मुस्तफा तशरीफ लाए, कुछ बेईमानों की औलाद कहती है नबी हाजिर और नाजिर नहीं है। अरे नबी की बात छोड़, अब दिखा दो तुझे, मेरा गौसे आजम यहाँ हाजिर है, और जहां भी मिलाद गौसे आजम हो वहां मेरा पीर हाजिर और नाजिर है। मना करने वालों बेईमानों की औलाद सुनो, अल्लाह का वली तो जब याद करो, जहां भी याद करो वहां हाजिर, मगर तेरा अकीदा पुख्ता होना चाहिए। ए बेटे अब्दुल कादिर में औलाद नहीं है। कहा नाना नहीं है, इसलिए तो मांगने के लिए आई है, और हमारा काम है देना और उसका काम है मांगना। वाले हो, हम घर वाले हैं, बापू घर वाले हैं। बापू सादे कपड़े में चला, बापू पांजू आए, जो लेटेस्ट कपड़ा पहरीने આવ્યો તો બાપુ વાહ, વડો અમામો પહેરીને આવ્યો હોય, વડો જબો
50,000 کا ہدیہ اور کہ باپو سادات کسی کے پاس مانگے نہیں اسے دے اور ایسے سیدھے سادے اللہ والوں میوزیکل پارٹی میں لاکھوں روپے لٹا دیتے ہو، ای روپیوں سے کسی غریب کی مدد کر دو، کسی بیوہ کی مدد کر دو، تو خدا کی قسم تیرا بگڑے کام بن جائیں گے اور اللہ تیرے دینے میں برکتی عطا فرمائے گا۔ نہ پائے گا حسرت کفن میرا 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 میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، بولو میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ اب تمہارے لیے بھی دعا ہے، میرے لیے بھی دعا ہے، اور میں نے تو کام میرے نانا کو سونپ دیا ہے۔ کیا سونپا ہے سنو، کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آرام سے میرا چہرہ، واہ سبحان اللہ، اللہ اس کی ہر خواہش پوری فرما۔ آمین آمین۔ میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں، تیرے سارے کام اپنے غوث اعظم کو سونپے ہیں، تیرے سارے کام اپنے خواجہ معین الدین کو سونپے، تیرے سارے کام اپنے نظام الدین اولیاء بختیار کو سونپے، تیرے سارے کام اپنے مخدوم سمنان اعلی حضرت کو سونپے، میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے، کیا بگاڑ پائیں گے دور پر فتن میرا 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 میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، ہاں وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں۔ پڑھو تو آئی، میں غلام نہیں پڑھی جگہ مصطفیٰ نے فرمایا، کہہ دو نا سبحان اللہ، عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا، یہ جمی بھی میری ہے، یہ جمی بھی میری ہے، اور یہ گگن میرا 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 میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ پڑھو، میں آتی ہے سرباری کی، وراجے کو 2 گھنٹے تلک بٹھا رکھا تھا ان لوگوں نے، 2 گھنٹے تلک۔ ہم نماز پڑھ کے نکلے تھے اور ہم نے 2 گھنٹے میں سرباری پہنچ گئے تھے۔ تو اس دن کی بات مجھے یاد رہا ہے، اور حاجی کا 2-3 مرتبہ فون آیا کہ پھر صاحب آئیں مکے ٹائم لیے، کوئی واندہ نہیں بیٹا، کیونکہ کل ہمارے سریندر نگر میں، پرسوں میں اجمیر میں ہوں، میرے پلین کی ٹکٹ ہو چکی ہے، ابھی تو جا کے آئے 7 دن، خواجہ روٹ گئے تو پھر خواجہ کو منانے کیوں نہ گنی جت جاتے۔ اللہ ان کی مرادوں کو تو پوری فرما دے رب کریم، بے اولادوں
کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب عطا فرما، آخری وقت ہو، خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، اور جواب سے وہی کلمے کے ساتھ رو پرواز ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔